أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس مجلس میں جمع فرمایا ہے، اور آج جس موضوع کے تعلق سے ہم سننے جا رہے ہیں وہ کون سا موضوع ہے؟ مہدی۔ آپ میں سے کوئی مہدی تو نہیں؟ تو مہدی یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہیں۔ مہدی قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں، تو اسی کے تعلق سے کچھ باتیں ہم سننے کی آج ہمارے سامنے بتائی جائیں گی، ہم سنیں گے۔ سب سے پہلی چیز جو آج ہمارے ساتھ ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے ہم قرآن مجید کی یعنی احادیث جو اس سلسلے میں آئے ہیں ان حدیثوں کو ہم لیں گے۔ مہدی کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو صحیح احادیث میں تو اس کا ذکر ہے جس کو ہم اچھی طرح جانتے اور سنتے ہیں، لیکن شیعہ کے پاس بھی ایک مہدی ہے۔ شیعہ کے پاس بھی ایک مہدی ہے۔ شیعہ بولے تو رافضہ، تو ان کے مہدی کی کیا حیثیت ہے، اور اسی طرح مہدی کہاں سے نکلیں گے، اور اسی طرح ان کی نشانیاں کیا ہوں گی، اور مہدی ہونے کا بہت سارے لوگوں نے دعویٰ بھی کیا ہے۔ جیسے سوڈان میں ایک شخص نے دعویٰ کیا، سوڈان میں قتل کیا گیا۔ اس کے بعد پھر مکے میں کعبۃ اللہ کو کچھ لوگوں نے قبضہ کر لیا، ان کا نام بھی محمد بن عبداللہ تھا، انہوں نے بھی قبضہ کیا تھا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس طرح دعویٰ کرنے والے بھی بہت ہوتے ہیں۔ جہاں تک شیعہ کے مہدی کا تعلق ہے اسے عقل مانتی نہیں۔ شیعہ کیا بولتے ہیں؟ ان کے ایک امام ہیں۔ شیعہ کے کتنے امام ہیں ہارون بھائی؟ 12، 12 امام ہیں، اور ہر امام کا ایک لقب ہے۔ امام باقر، امام صادق، الگ الگ ان کے لقب ہیں۔ تو وہ جو ان کے آخری امام جن کو مانتے ہیں حسن عسکری، اس امام کا نام کیا ہے؟ حسن عسکری۔ تو شیعہ کا دعویٰ ہے کہ ان کے آخری امام جو حسن عسکری ہیں، آخری امام تو ہے نہیں، ایک امام ہے حسن عسکری، تو ان کے جو بیٹا ہیں محمد بن الحسن، وہ کئی 1200 1300 سال پہلے سر مرہ ایک جگہ کا نام ہے، وہ غار میں چلے گئے۔ اب 1500 سال سے وہ کہاں ہیں؟ وہ غار ہی میں ہیں۔ اب یہ سارے لوگ وہ غار کے باہر بیٹھتے ہیں، قیامت قریب آ گئی، نکلیے گھوڑا ساری چیزیں، لیکن وہ نکلنے کو تیار نہیں۔ جب وقت آئے گا تو وہ نکلیں گے۔ ٹھیک ہے، کیا عقل اس کو مانتی ہے کہ اتنے سالوں سے ایک آدمی غار کے اندر ہو؟ آپ کی عقل مانتی ہے؟ نہیں مانتی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ بھی کہتے ہیں کہ ہماری عقل ماننے کو تیار نہیں ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ صاحب آپ دجال کو مانتے نہیں؟ تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں کہا کہ ہم لوگ ایک کشتی پہ سوار ہوئے، ایک جزیرے میں پہنچے، وہاں ہم نے دجال کو دیکھا، وہ بندھا ہوا تھا۔ تو تب سے اب تک دجال زندہ ہے نہیں، پھر یہ کیوں نہیں مانتے؟ اس کو بھی تو مانو۔ اچھا ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام اس وقت سے ہیں، پھر قیامت کے قریب آئیں گے نہیں آئیں گے؟ المنارۃ البیضاء وہ اتریں گے
اور تو اسے بھی ہم مانتے ہیں، لیکن وہ جو مانتے ہیں دلائل کی روشنی میں مانتے ہیں۔ تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ دجال بندہ ہوا ہے، یہ ایک وقت آئے گا تو دجال کو وہاں سے چھٹکارا ملے گا، وہ دنیا میں آئے گا، سارا دنیا گھومے گا، لیکن مکہ اور مدینے میں داخل نہیں ہوگا۔ کون؟ دجال۔ یہ دلیل ہے، دلیل کی وجہ سے ہم مانتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جب ذکر ہے تو ہم مانتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اوپر اٹھا لیے گئے، حدیثیں کہتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آسمان سے نیچے اتریں گے، لیکن اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے کہ ان کے کوئی امام غار میں چھپیں گے، سرہ مرہ کے غار میں، پھر وہ باہر آئیں گے اتنے سالوں کے بعد، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، تو ظہور المہدی، مہدی کب آئیں گے، کب ظاہر ہوں گے؟ جب مہدی کا ذکر آتا ہے تو سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ کچھ ڈر جاتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ مہدی جب آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کون آئے گا؟ دجال آئے گا۔ دجال آئے گا تو عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، تو یہ قیامت کا آغاز شروع ہو جائے گا۔ ایک طرح کا خوف، ایک طرح کا رعب آدمی کو آ لگتا ہے کہ کہیں واقعی مہدی آ نہ گئے ہوں۔ لیکن ہر کوئی شخص جو مہدی کا دعویٰ کرتا ہے اس کی کچھ نشانیاں بتلائی گئیں، مہدی کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں بتلائی گئیں۔ آج کوئی بھی، آپ جتنے لوگ ہیں، اگر کسی کی چوڑی پیشانی ہے، ذرا لمبی لاک ہے اور نام اس کا محمد ملتا جلتا ہے، تو وہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں مہدی ہوں، مہدی کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ساری امت اس پر جمع ہونا چاہیے، سارے لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہیے اور اس کو اللہ تعالیٰ طاقت اور قوت دینی چاہیے، تب جا کر وہ مہدی ہوگا انشاءاللہ۔ تو کہتے ہیں یہاں مہدی، یہ سب سے پہلی چیز، مہدی کیا ہے؟ قیامت کی نشانی۔ مہدی، سب سے پہلے آپ کے دماغ میں بات ہونی چاہیے، مہدی قیامت کی نشانی ہے۔ قیامت کے قریب پوری زمین فتنہ فساد سے بھر جائے گی، ویسے وقت میں اللہ تعالی مہدی کو نکالے گا، اور پھر یہ نیک آدمی ہوں گے مہدی، ان کے ہاتھوں سے زمین میں امن و امان پھیلے گا۔ مہدی کون ہوں گے؟ من آل بیت النبی۔ مہدی کون ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہوں گے۔ کتنی بڑی بات! یہاں تک علماء نے کہا، ایک اچھی بات علماء کہتے ہیں، جب حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کا زمانہ تھا تو حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سے پیچھے ہٹ گئے تاکہ لوگوں میں امن و امان باقی رہے، نہیں، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر کے پیچھے ہٹ گئے، بولا کہ نہیں، ہم کو کوئی لڑائی اڑائی کرنی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ میرے نواسے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے بڑی جماعتوں میں اللہ تعالیٰ اتفاق پیدا کر دے گا۔ تو یہ مہدی، چونکہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قربانی دی تھی، اللہ تعالیٰ مہدی کو انہی کی نسل سے نکالے گا۔ ایک قول ہے کہ چونکہ انہوں نے وہ قربانی دی تھی، مہدی کس کے نسل سے آئیں گے؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسل سے آئیں گے۔ بہرحال کچھ لوگوں نے کہا کہ حسین، دونوں بھائی ہیں، دونوں آل بیت النبی ہیں۔ یبایع علی الخلافہ، ان کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت ہوگی۔ کس کے ہاتھ پر؟ یہ اور بات کہ ہر ایک کے ہاتھ پر آج بیعت کر سکتے کیا؟ میں بیٹھ گیا، آؤ بھائی سب میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، تو یہ الگ مسئلہ ہے، انشاءاللہ پھر کبھی ہم اس کو لیں گے۔ تو یہاں کہتے ہیں کہ مہدی جو ہوں گے بڑے نیک آدمی ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہوں گے، اور وہ خلیفہ بنیں گے، اور جب خلیفہ بنیں گے تو عدل و انصاف کو قائم کریں گے، اور بڑے نیک ہوں گے جیسے ان کے بارے میں یہاں لکھا گیا ہے، اور بہت سارے حدیثیں بھی ہیں۔ اور اسی طرح وَيَخْرُجْ، کون سے زمانے میں مہدی نکلیں گے؟ بولیے،
بولو بیٹا، مہدی کون سے زمانے میں نکلیں گے؟ فی زمن الدجال، کس کے زمانے میں؟ دجال کے زمانے میں نکلیں گے۔ اور پھر ایسا ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتارے جائیں گے، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، اور مہدی خلیفہ ہیں، وہ ان کے لیے اقامت کہی جائے گی۔ جب مہدی دیکھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں تو فوراً پہچان لیں گے کہ یہ عیسیٰ ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ چل کر نماز پڑھائیے، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، اقامت تمہارے لیے کہی گئی، تم نماز پڑھاؤ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے کس کے پیچھے؟ مہدی کے پیچھے۔ اللہ اکبر، کیا بلند مرتبہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام۔ ہاں البتہ آپ کے دماغ میں سوال اب آئے کہ عیسیٰ علیہ السلام اب زمین پر آئے ہیں تو بحیثیت نبی آئے ہیں یا کیا عیسیٰ علیہ السلام، یہ اس طرح کی باتیں بلا کہ نہیں، کہ عام آدمی کی طرح اللہ تعالیٰ ان کو لائے گا بحیثیت امتی، اس ضرورت نہیں ہے، یا آپ امتی کہیں یا نبی کہیں، اس کی بحث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں مہدی کی بہت ساری حدیثیں آئی ہیں، تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنی حدیثیں مہدی علیہ السلام کے تعلق سے آئی ہیں، اس میں سے کچھ صحیح ہیں، کچھ ضعیف ہیں، صحیح لغیرہ کی درجے پر پہنچتی ہیں، کچھ جھوٹی حدیثیں ہیں جو بنا لی گئی ہیں، کچھ ضعیف حدیثیں ہیں، تو الگ الگ ان کی قسمیں ہیں۔ تو کہتے ہیں اگر کوئی ان بعض الناس كانوا يسألون العلماء كيف نعرف انه المہدی، بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم کیسے جانیں کہ فلاں آدمی مہدی ہے۔ آج بہت سارے لوگ، آپ لوگ سوشل میڈیا میں دیکھے ہوں گے، بار بار خلافت کا دعویٰ کرتے ہیں، فلاں جگہ مہدی آ گئے، فلاں جگہ مہدی آ گئے، چلو ان کے نام پر بیعت کرو، خلافہ کرو۔ یہ سب نوجوانوں کو بہکانے کے ہتھ کنڈے ہیں، نوجوانوں کو بہکاتے ہیں، جوش دلاتے ہیں، غلط روش پر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں یہ سوال کہا گیا کہ ہم کیسے جانیں کہ فلاں آدمی مہدی ہے؟ تو جواب دیتے ہوئے کہا لا تذهب الیہ حتی تری الناس قد اجتمعوا علیہ المسلمین، جب تک آپ نہ دیکھ لیں کہ سارے مسلمان ان کے بارے میں اچھی رائے دیتے ہیں، جمع ہو گئے ہیں، تو تب کیا کرو، تم ان کی طرف جاؤ۔ مہدی کے بارے میں بتایا گیا کہ ایک رات کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو خلافت کرنے کے قابل بنا دے گا۔ کیا مطلب؟ ایک آدمی دعویٰ کرا، حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ ایک رات میں اللہ تعالیٰ ان کو قابل اور ان کے اندر خلافت کی صلاحیت پیدا کر دے گا، ان کو نیک کر دے گا۔ تو ایک آدمی بولا پہلے میں اچھا نہیں تھا، ایک رات میں میں اچھا ہو گیا، اب میں کیا مہدی؟ اس کا یہ مطلب نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک رات کے اندر مہدی علیہ السلام کو خلافت کا اہل بنا دے گا، ان کے اندر کیا ہوگی، اور اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی دیر نہیں ہے، کن فیکون والا معاملہ ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ میری ساری باتوں کو آپ ترتیب کے ساتھ سنتے جائیں تاکہ ہم ساری باتوں کو ذہن میں بٹھا سکیں۔ اب تک جو باتیں ہمارے پاس تھیں وہ یہ کہ مہدی دو ہیں، ایک وہ مہدی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں آئے ہیں، ایک وہ مہدی مہدویہ جس کا دعویٰ رافضہ کرتے ہیں جو غلط ہے۔ وہ کیسے غلط ہے میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ مہدی کے تعلق سے کہا کہ وہ خلیفہ بن کر آئیں گے، اور کون سے زمانے میں نکلیں گے؟ دجال کے زمانے میں آئیں گے۔ سب سے پہلے صحیح حدیث ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح بتایا ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یخرج فی آخر امتی المہدی، میری امت کے آخر میں ایک آدمی نکلیں گے، ان کا نام مہدی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ یسقیہ اللہ الغیث، وہ جب دعا کریں گے تو آسمان سے بارش ہوگی، زمین بالکل فتنہ فساد قحط سالی سے بھر گئی ہوگی، تب مہدی آئیں گے، دعا کریں گے، آسمان سے بارش ہوگی۔ وَتُخْرِجُ الْأَرْضُ نَبَاتَهَا،
اور زمین اپنے میووں کو نکال دے گی. وَيُعْطِ الْمَالَ صِحَاحًا، بھر بھر کر لوگوں کو مال دیں گے. یہ کس کے زمانے میں؟ ہمارے زمانے میں تو اچھا ہے نہیں، کوئی غریب نہیں رہے گا، کسی کی کوئی سمسیا نہیں رہے گی، سارے معاملے حل ہو جائیں گے. وَيُعْطِ الْمَالَ صِحَاحًا وَتَكْثُرُ الْمَاشِيَةُ، یہ جانور چوپائے بڑھ جائیں گے. اور وَتَعْظَمُ الْأُمَّةُ، امت کی عظمت بڑھ جائے گی، امت کی شان بڑھ جائے گی. روایتوں میں آتا ہے کہ 7 اور 8 سال یا رہیں گے، 7 یا 8 سال، یعنی 8 حجج 8 سنین، 8 سال تک رہیں گے. مہدی کتنے سال رہیں گے؟ 8 سال تک. اور یہ حدیث ہے، امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے، شیخ البانی نے صحیح بتایا ہے. اسی طرح کچھ باتیں معلوم ہوئیں مہدی کے تعلق سے، چلیے اور دیکھتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الارض ظلما وعدوانا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ زمین فتنہ فساد سے بھر جائے گی. قیامت کن لوگوں پر آئے گی؟ شرار الخلق، بدترین لوگوں پر قیامت آئے گی. قیامت جب آئے گی نیک لوگ نہیں رہیں گے. دنیا میں ایسا کوئی آدمی باقی نہیں رہے گا جو کہے اللہ اللہ. ایسے لوگوں پر کیا ہوگی؟ قیامت آئے گی. تو ویسی جو حالت ہوگی، اس حالت کے وقت کہتے ہیں ثم يخرج رجل من عترتی او من اہل بیتی، پھر ایک آدمی میرے گھرانے سے پیدا ہوں گے، یملؤها قسطا وعدلا، زمین کو انصاف سے بھر دیں گے. کما ملئت ظلما وعدوانا، جیسے زمین ظلم سے بھر گئی تھی ویسے انصاف سے بھر دیں گے. وہ کون ہوں گے؟ مہدی علیہ السلام. تو مہدی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے، جیسے بہت ساری حدیثیں بتاتی ہیں. فَهَذِهِ أَدِلَّةٌ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَن يَكُونَ مِن وُلِدِ فَاطِمَةَ مِنَ الْعَطْرَةِ مِنَ النَّسَلِ النَّبَوِّ الشَّرِيفِ. کس کے گھرانے سے ہوں گے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوں گے. وَذَهَبَ جُمْهُورُ أَهْلِ السُّنَّةِ، جمہور میجارٹی آف اہل السنہ وہ کہتے ہیں من ولد الحسن ابن علی، کس کی اولاد میں سے ہوں گے؟ میں بولا آپ کو، حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے. کیوں ہوں گے؟ علماء نے اس کا سبب بتایا ہے. کیوں سبب بتایا حسن ابن علی؟ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے تنازل کر لیا، کمپرومائز ہو گیا. بولا کہ نہیں، اتر گئے، بولا کہ مجھے نہیں چاہیے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصالحت کر لیا انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کی اولاد ہی سے ایک خلیفہ اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے نکالیں گے، جیسے ایک قول ہے. اسی طرح بہت ساری حدیثیں ہمارے ساتھ ہیں جو انہوں نے یہاں نقل کیا. المہدی یصلی اماما بعیسیٰ، کیا مطلب؟ مہدی امام بنیں گے کس کے لیے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. وَمِنَ الْأَحْدَاثِ الَّتِي تَكُونُ فِي عَهْدِ الْمَهْدِي، مہدی یہ امام بنیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم وامامکم منکم، صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس وقت کیا حالت ہوگی جب عیسیٰ علیہ السلام آ کر تمہارے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اس وقت تمہارا امام کون ہوگا؟ مہدی ہوں گے. تو کہتے ہیں کہ شیخ لکھتے ہیں آج کے زمانے میں جب یہ ہم ساری باتیں ہم سنتے ہیں تو ہم کو کہانیاں لگتی ہیں. کیا لگتی ہیں؟ کہانیاں لگتی ہیں. والآن الإنسان المسلم لما يسمع الأحاديث في هذا الواقع فيها ظهور المسلمين، اس لیے کہ ہم لوگ آج کیا ہیں؟ کٹے پٹے مرے ہیں. اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ مہدی کے آنے کے بعد کیا ہوگا؟ مہدی کے آنے کے مسلمانوں کو عظمت ملے گی، شان ملے گی. تو چلو ایسا کرتے ہیں کہ ہم مہدی کا انتظار کرتے ہیں، ہم کچھ نہیں کریں گے. ہم کیا کریں گے؟ مہدی کا ارے وہ آئیں گے تو وہ دیکھ لیں گے. ایسا بھی نہیں.
اس لیے کہ ایک آدمی پوری دنیا کا ماحول یہ نہیں بدلے گا. ہاں اس لیے کہ وَأَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، قرآن بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی سارے مومنین سے، مسلمانوں کے سارے سے. تو سارے مل کر کوشش کریں تبھی اللہ تعالیٰ کا دین پھیلتا ہے، پھولتا ہے. تو یہاں یہ بتاتے ہیں کہ بات آج ہم کو بتایا جاتا ہے کہ یہ کمزور کٹے پٹے مسلمان طاقتور ہو جائیں گے، مسلمانوں کو طاقت ملے گی. تو کبھی آدمی سنتا ہے اسے یقین نہیں آتا، تو کہتے ہیں اس کا سبب یہ ہے نسمع وهذه اشیاء نسمعها للتسلیہ، یہ باتیں ہم لوگ صرف کانوں اور آنکھوں کے مزے کے لیے سنتے ہیں. اگر یقین سے سنیں تو ہم کو یقین آئے گا اور اس پر آدمی کو ایمان ہونا چاہیے، جیسے شیخ یہاں لکھتے ہیں. ایک مثال انہوں نے دیا. آپ لوگ سراقہ بن مالک کو جانتے ہیں؟ ہاں سراقہ بن مالک کے بارے میں سنیں گے، رضی اللہ عنہ، صحابی ہیں سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ. یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر کے جا رہے تھے. تو ان کو انعام کا لالچ ہوا. انہوں نے کہا کہ مجھے انعام ملے گا اگر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کو پکڑ کے قریش کے حوالے کر دیتا ہوں. پیچھا کیا، دوڑے 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 قریب پہنچ گئے، پرچھائیاں نظر آنے لگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول پیچھے سے سراقہ آ رہے ہیں، سراقہ بن مالک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کیا تو سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے پیر زمین میں دھنسنے لگے. ان کے سواری کے پیر، اونٹ گھوڑا جو بھی تھا. تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجئے کہ میری سواری کے پیر زمین سے نکل جائیں، میں وعدہ کرتا ہوں دشمن کو آپ کا پتہ نہیں بتاؤں گا. دیکھیے، اور بالکل انہوں نے وعدہ وفائی کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا، پھر ان کے جانور کے پیر نکل گئے. اور پھر قریش آئے، بولا کہ ادھر وہ دونوں گئے ہیں. بولا نہیں میں تم لوگوں سے کہا ادھر کوئی بھی نہیں گئے، ادھر ابوبکر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں گئے ہیں. لیکن اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک وعدہ کیا. کیا وعدہ کیا تھا؟ سراقہ کہتے ہیں یعد سراقہ اذا لبس، کہا کہ قیصر و کسریٰ کے جو بنگڑیاں ہیں وہ بادشاہوں کے ہاتھوں میں، وہ تمہارے ہاتھوں میں اللہ پہنائے گا. کتنا بڑا وعدہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی تھا. اب سراقہ سوچتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہاں سے کہاں جا رہے ہیں ہجرت کر کے، مکہ چھوڑ کر چپکے چپکے جا رہے ہیں مدینہ، اور مجھ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ قیصر و کسریٰ کے سونے کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے. لیکن وعدے پر یقین تھا. اللہ نے وہ کنگن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ کنگن انہوں نے پہنے. تو اب اگر کسی کے سوال میں ہو مرد آدمی سونے کے کنگن پہن سکتا کیا؟ یہ رفیق بھائی تمہارے مائنڈ میں سوال آئے. ہاں تو یہ الگ حکم ہے. جو باتیں دلائل النبوہ ہیں وہ حساب سے چلتی ہیں. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت حضرموت سے صنعاء تک اکیلی سفر کرے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب کسی آدمی کے دل میں ایک ہی لیے عورت سفر کر سکتی کیا؟ بولا کہ نہیں. جو اخبار ہے بطور خبر کے بتائی گئی ہے وہی خبر تک ہے، اس سے دلیل نہیں لی جا سکتی. سمجھ میں آیا؟ اچھا، تو کہتے ہیں بہرحال آدمی کو اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی جو وعدے ہیں اس پر آدمی کو یقین ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں کہ اس میں بہت ساری حدیثیں انہوں نے یہاں ذکر کیا. کہتے ہیں فینزل عیسیٰ ابن مریم فیقول امیرہم تعال صلی لنا. تو عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے اتریں گے تو مہدی کہیں گے آئیے ہم کو نماز پڑھائیے. لا ان بعضکم علی بعض امراء تکریمت اللہ ہذہ الامہ. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں میں نہیں پڑھاتا،
تم میں سے تم بعض میں بعض پر امیر ہو، تمہارا امام ہی تم کو نماز پڑھائے گا۔ تو میں اس سے پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں، کتنے بڑے شیخ ہی کیوں نہ ہو، کسی مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں کے امام راتب جو ہوتا ہے، وہاں کا جو امام ہوتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر مصلی پہ کھڑے ہونے کی ان کو اجازت نہیں، ہرگز اجازت نہیں۔ اگر امام اجازت دیتے ہیں تو بات اور ہے، نہیں میں بڑا شیخ ہوں، میں چل جاتا ہوں، متولی بولے انہوں بولے، نہیں، امام اجازت دینی چاہیے، اس لیے کہ امام مسجد کا بادشاہ ہوتا ہے، امام اگر اجازت دیتا ہے تو جا سکتے ہیں ورنہ نہیں جا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں کچھ باتیں اور بھی ہمارے ساتھ ہیں جو ہم بڑی تیزی کے ساتھ، بہت ساری باتیں ہیں، ہمیں چھوڑ کر آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو ان عیسیٰ یصلی خلف امام المسلمین، عیسیٰ علیہ السلام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، جس کے لیے بہت ساری حدیثیں ہمارے ساتھ ہیں۔ اب ایک بات ہمارے ساتھ ہے کہ مہدی کیسے ہوں گے؟ آپ کے دماغ میں کوئی خاکہ ہے، کوئی کیا اسکیچ ہے کہ مہدی کیسے ہوں گے؟ ہاں، تو میں آپ کو بتایا تھا، احادیث کے الفاظ ہیں وَمِن صِفَاتِ الْمَهْدِي أَنَّهُ يُصْلِحُهُ اللَّهُ فِي لَيْلَةٍ، مہدی علیہ السلام کی صفات میں سے یہ ہے کہ ایک رات میں اللہ تعالیٰ ان کو قابل بنا دے گا۔ قابل بنا دے گا کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے انہوں انفٹ تھے پھر اللہ ان کو فٹ کر دے گا، اسی پہلے سے تو وہ نیک رہیں گے، اس لیے کہ وہ آل بیت النبی ہیں، نبی علیہ السلام کے خاندان سے ہیں، لیکن خلیفہ بننے کی جو طاقت ہے، جو قوت ہے، اللہ تعالیٰ ان کی جو دبدبہ، ان کی جو خلافت ہے، اللہ تعالیٰ ایک رات کے اندر کیا کر دے گا؟ پھیلا دے گا۔ وصححہ الالبانی السلسلۃ، شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ ما معنی یصلحہ اللہ فی لیلہ، ایک رات میں ان کو اللہ تعالیٰ قابلیت دے دے گا کا کیا مطلب ہے؟ تو کہتے ہیں معناہ یصلحہ بالخلافہ۔ آج ہم لوگوں کو خلافت کے نام پہ دھوکہ دیتے نہیں، ہاں، سوشل میڈیا میں کیا کیا لکھتے رہتے ہیں، ایک جماعت ہے ہمارے پاس نوجوانوں کی، وہ خلافت کا نام، خلافت جب آنا ہے آئے گی، اس کے لیے ہم کو پیچھے جانے کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم نیک ہو جائیں، صالح ہو جائیں، تو اللہ جب دینے پر آئیں گے تو ایک رات ہی میں دے دیں گے، جیسے ان کو دیتے ہیں۔ تو اس لیے جیسے کہتے ہیں لا یکون قبل صالحا للخلافہ ویہیئ لہا، مطلب یہ کہ شیخ لکھتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے وہ خلافت کے لائق نہیں تھے، اللہ ایک رات میں ان کو خلافت کے لائق بنا دیا، ایسا نہیں ہے۔ کہتے ہیں وَيَرْفَعْ قَدْرَهُ فِي لَيْلَةٍ، اللہ تعالیٰ ان کی قدر بڑھا دے گا، لوگوں کے دلوں میں ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ مقبولیت کو بڑھا دے گا، اس کا یہ مطلب ہے۔ اچھا، ایک آدمی سوچتا ہے کہ اتنا جلد یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو ایک مثال انہوں نے کہا وَلَا يَسْتَغْرِبْ صَلَاحَ رَجُلٍ فِي لَيْلَةٍ، ایک آدمی ایک رات میں اگر بدل جاتا ہے تو آپ اس کو تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آدمی اگر ایک رات میں اگر بدل جاتا ہے تو ہم کو تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی مثال انہوں نے دی فَإِنَّ سَحْرَةَ فِرْعَوْنَ، فرعون کے زمانے میں جو جادوگر تھے، فرعون موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے کے لیے ان جادوگروں کو جمع کیا تھا، دور دور سے وہ جادوگر آئے۔ آتے آتے جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کو ہرا دیں تو ہم کو کیا ملے گا؟ تو فرعون نے کہا کہ انعام ملے گا، آپ میرے بہت قریب وزیروں میں سے، مشیروں میں سے ہو جائیں گے۔ صبح صبح جادوگروں کی یہ حالت ہے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی اور تلقف ما یأفکون، اور موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ ان کے اس کو نگلنے لگا، رسیوں کو جو سانپ تھے، تو سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ کتنی دیر میں بدلے یہ؟ کتنی دیر میں بدلے؟ صبح جب آئے تھے تو کافر تھے، فرعون کے دربار میں جب آئے تھے تو کیا تھے؟ کافر تھے، لیکن پلک جھپکنے کی دیر نہیں تھی کہ دل کی دنیا بدل گئی، کفر سے اسلام کی طرف آ گئے۔ ادھر فرعون دھمکی دے رہا ہے کہ دیکھو
میں تم سارے لوگوں کو پھانسی پہ لٹکا دوں گا، مخالف سمت میں ہاتھ پیر کاٹوں گا، یہ ہاتھ کاٹوں گا وہ پیر کاٹوں گا، لیکن پرواہ نہیں ہے۔ اسلام اس طرح جاگزین ہو گیا جیسے انہوں نے کہا فَمَاتُوا فِي آخِرِ النَّهَارِ شُهَدَاءَ أَبْرَارَ، صبح جب آئے تھے تو کافر تھے، شام ہوئی تو شہید ہو کر مرے۔ اللہ جب بدلتا زندگیاں ہیں تو لمحوں میں بدل جاتی ہیں۔ یہ اور بات کہ ہمارے سالوں سال گزر جاتے ہیں لیکن کچھ مسلمانوں کی حالتیں نہیں بدلتی، لیکن اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، ہدایت دے دے تو لمحوں میں زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ یصلحہ اللہ فی لیلہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قدر بڑھا دے گا۔ اسی طرح مہدی علیہ السلام اور کیا کریں گے؟ تو کہا کہ مہدی وَمِن صِفَاتِهِ أَنَّهُ يَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا، مہدی زمین میں عدل و انصاف پھیلا دیں گے۔ جیسے زمین ظلم سے بربریت سے بھر گئی تھی، مہدی کیا کریں گے؟ عدل و انصاف سے اس کو بھر دیں گے، جیسے صحیح حدیث میں آتا ہے۔ اور ایک کام تھا، کیا کریں گے مہدی؟ کیا کریں گے؟ مال بھرک کو دیں گے، نہیں وہ بھول گئے نا ہاں۔ تو کہتے ہیں وَمِن صِفَاتِ الْمَهْدِي أَنَّهُ يُحْثِ الْمَالَ حَثِيًّا، مٹھی بھر کو دیکھتے نہیں، ذرا لوگاں دیتے نہیں، جیب میں ہاتھ ڈال کو کیا آیا معلوم نہیں، ایسے ڈالتے اللہ اتنے پیسے سب کو دے ڈالنا ہم نے، ہاں کیا کرم۔ ہم لوگ بھی کیا نہیں کریں گے، ہاں کیا بھی نہیں، جیب میں ہاتھ ڈال کے جو بھی آیا، جیسے لکھتا وَلَا يَعُدُّهُ عَدًّا، گنیں گے نہیں، وہ 50 کا نوٹ آیا، 100 کا آیا، 500 کا آیا، ایسا جیب میں ہاتھ ڈال کیا کرے؟ پہلے جیب میں رہنا، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کی جیبیں حلال دولت سے کیا کرے؟ بھر دے۔ مہدی علیہ السلام ایسا کریں گے۔ جیسے حدیثیں ہیں ان فی امتی المہدی یخرج یعیش 5، کتنے سال مہدی رہیں گے زمین پر؟ 8 سال۔ اچھا، ان کی صفات میں سے بتایا کہ بھر کے مال دیں گے لوگوں کو، گنیں گے نہیں کہ کتنا مال آیا ہے۔ وَمِن صِفَاتِهِ الْجَسَدِيَّةِ أَنَّهُ أَجْلَى الْجَبْهَةِ وَأَقْنَى الْأَنَفِ، جیسے حدیث میں آیا کہ مہدی جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں واسع الجبہہ، جن کی پیشانی کشادہ ہوگی، مہدی ان کی پیشانی کیا ہوگی؟ کشادہ ہوگی۔ اور پھر وہ کہتے ہیں اقن الانف، یعنی بالکل ناک لمبی ہوگی اور ناک کی بانس باریک ہوگی، ان کی صفات بتائی گئی۔ جیسے دجال کے بارے میں بتایا گیا کہ دجال ایک آنکھ کا کانا ہوگا، کاف فا را لکھا ہوگا۔ مہدی علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ان کی پیشانی چوڑی ہوگی اور وہ آنکھ کا اس کی ناک لمبی ہوگی، جیسے بتایا گیا۔ اور اسی طرح بہت ساری حدیثیں ہیں، اس میں بتایا گیا لو لم یبقى، یہ حدیث غور سے سنیں، لو لم یبقى من الدنیا الا یوم، اگر دنیا کے عمر میں سے ایک دن بھی اگر باقی رہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو نکالے گا۔ کون وہ آدمی؟ مہدی۔ یواطی اسمہ اسمی، ان کا نام میرے نام جیسے ہوگا، ان کے ابا کا نام میرے ابا کا نام جیسے ہوگا۔ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ زمین کو امن و امان سے بھر دیں گے، وہ مہدی علیہ السلام ہوں گے یا مہدی ہوں گے۔ اس کے بعد بہت ساری حدیثیں ہمارے ساتھ ہیں، اور پھر ہم لوگ مختصر لے کر آگے بڑھتے ہیں تاکہ بہت ساری باتیں ہم کو سننے کو ملے۔ تو کچھ احادیث ہیں جو صحیح نہیں ہیں، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، جو صرف صحیح حدیثیں ہیں انہی کو لیتے ہیں۔ تو اسی طرح مہدی علیہ السلام کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں، کیا کیا رائے لوگوں کی ہے مہدی کے بارے میں، دیکھیے۔ قال ابن القیم رحمہ اللہ فی المنار المنیف وقد اختلف الناس فی المہدی علی 4 اقوال، مہدی کے بارے میں لوگ 4 رائے رکھتے ہیں، اوپینین کتنے ہیں؟ 4۔ مہدی کون ہے؟ تو کہا احدها انہ المسیح، کون ہے مہدی؟ مہدی کون ہے؟ مسیح کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ اب جو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اسی کو لوگوں نے کیا کہا؟
وہی مہدی ہیں۔ لیکن اس حدیث کو شیخ البانی نے بالکل سلسلہ ضعیفہ میں روایت کیا ہے، حدیث بالکل صحیح نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا ہے، حدیث بالکل ضعیف ہے۔ تو محتجہ بلکہ کہ انہوں نے دلیل لیا ہے، لیکن حدیث دوسرا قول یعنی تیسرا قول یہ بتایا گیا انہو سے پہلے ایک قول ہمارے ساتھ، دوسرا قول یہ ہے انہو المہدی الذی ولا من بنی العباس۔ آپ لوگ اسلامک ہسٹری پڑھے ہیں؟ کون کون پڑھے ہیں؟ 4 خلفاء کے بعد 2 سلطنتیں آئیں، کون سی ہیں؟ خلفاء راشدین کے بعد 2 سلطنتیں آئیں، کون سی؟ ہاں، بنو امیہ، بنو عباس۔ بنو عباس میں ایک خلیفہ ہے مہدی، نہیں معلوم؟ نہیں معلوم؟ بنو عباس سلطنت میں ایک خلیفہ، ان کا ایک حکمراں ہے مہدی، ہادی، مامون، نہیں پڑھے ہاں اسلامک ہسٹری میں؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ مہدی وہی مہدی ہیں، اس زمانے میں لوگ مہدی نام رکھتے تھے، یہ شگون سے کہ یہی مہدی بن جائیں۔ تو 2 قول ہو گئے، ایک اوپینین یہ کہ مہدی کون ہے، تو کہا کہ کون؟ عیسیٰ علیہ السلام، حالانکہ منکر ہے۔ دوسرا ہے کہ مہدی سے مراد وہ مہدی ہیں جو بنو عباس کے زمانے میں۔ تیسرا قول جیسے یہاں انہوں نے پیش کیا، دیکھیے، انہو رجل من اہل بیت النبی، وہ ایک آدمی ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، من ولد الحسن بن علی، کس کے گھرانے سے؟ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یخرج فی آخر الزمان، آخری زمانے میں وہ نکلیں گے اور زمین کو بالکل عدل سے، انصاف سے بھر دیں گے۔ تو بہرحال الرد علی المشککین فی المہدی، لیکن اس زمانے میں بھی بہت ایسے لوگ ہیں جو ان حدیثوں کا انکار ہی کرتے ہیں، دجال کی حدیثوں کو نہیں مانتے، مہدی کے نکلنے کی حدیثوں کو نہیں مانتے، اور وہ ساری حدیثوں کو انکار کرتے ہیں۔ اس کا جواب انہوں نے دیا ہے، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہیں، ان احادیث کے ہوتے ہوئے آپ کو ماننا پڑے گا۔ تو کیا کیا صحیح حدیثیں ہم نے پڑھی اس سلسلے میں؟ میں نے ایک احادیث آپ کے سامنے کہا ہے کہ کچھ صحیح حدیثیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے سنائی ہیں۔ کوئی ایک حدیث کوئی بول سکتے ہیں مہدی کے بارے میں کیا صحیح حدیثیں ہیں؟ جو کہا گیا کہ ایک آدمی قیامت کے قریب آئیں گے، میرے خاندان سے ہوں گے، اور اسی طرح کہا کہ مہدی کہاں سے نکلیں گے؟ کوئی بتا، ہارون بھائی، مہدی کہاں سے نکلیں گے؟ یعنی وہ زمانے میں مہدی کہاں سے نکلیں گے؟ بین المقام، یعنی کعبۃ اللہ پر وہ رہیں گے، وہاں ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ مہدی کہاں سے نکلیں گے؟ مکہ کعبۃ اللہ کے پاس ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، جیسے احادیثیں ہیں، اس سلسلے میں حدیثیں دلالت کرتی ہیں۔ تو مہدی کہاں سے نکلیں گے یہ تو ہم نے پڑھ لیا ہے، اور اسی طرح کچھ باتیں اور ہمارے ساتھ ہیں۔ کچھ لوگ ہیں، لیکن اب آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی سوال کرے ہم سے کہ ہم لوگ اصلی ورجنل مہدی اور ڈپلیکیٹ نقلی مہدی میں کیسا فرق کریں؟ آپ کے پاس کوئی میجرمنٹ ہے؟ نہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے نا۔ آج کوئی بھی ہم میں سے کھڑے ہو، مہدی کے بارے میں سن لے، ایک آئیڈیا آ گیا، کوئی بھی ایک ذرا اونچی پیشانی والا، گورا لمبی ناک والا ہے آدمی، نام بھی محمد ہے، ایسا ہے، تو آدمی کوئی بھی دعویٰ کر لے سکتا ہے۔ تو کیسے آپ فرق کریں گے؟ ایک تو سارے مسلمان، تو کہتے ہیں فَيَنْبَغِي فِي الضَّوَابِطِ التَّفْرِيقِ أَوَّلًا فِي مَسْأَلَةِ الْمَهْدِ بَيْنَ تَصْدِيقِ قَبْرِ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا، پہلے ان احادیث کو ان کے اوپر یہ کر لیں، وہ جو علامتیں ہیں وہ علامتیں وہاں ملتی ہیں
نہیں ملتی ہیں پہلے اسے یہ کر لیں۔ آج بہت سارے لوگ کیا بولتے ہیں، جیسے شیخ نے لکھا انا المہدی، آ کر بولتا میں مہدی ہوں۔ ما حجتک، اگر آپ پوچھیں بھئی کیا بھئی تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہ آپ مہدی ہیں؟ رأیت فی المنام، میں کیا دیکھا؟ خواب میں دیکھا۔ ان کے پاس پوری شریعتیں کس میں بنتی؟ خوابوں میں بنتی۔ خواب الگ چیز ہے، خواب پر کوئی حکم لاگو نہیں ہو سکتا۔ میں نہیں بول سکتا کہ میں خواب میں دیکھا ہوں اکرم صاحب مجھے 1000 روپے دیں گے۔ کیسا شیخ؟ بولا نہیں خواب میں دیکھا میں، آپ خواب میں مجھ سے لیے تھے، تو انہوں نے بولا اچھا خواب میں لے لو، پیسے واپس بولیں گے۔ تو خوابوں سے کوئی احکام نہیں بنتے ہیں۔ لوگ بہت سارے خواب دیکھتے ہیں، انبیاء کے خواب ہیں جو سچے ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں مہدی کے تو کہا کہ لیس فی الاحادیث، یعنی کسی حدیث میں یہ نہیں ہے، اگر کوئی آ کر کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں میرے ہاتھ پر بیعت کرو، تو آپ کو کہنا چاہیے کہ کسی صحیح حدیث میں یہ بات نہیں ہے کہ مہدی دعویٰ کریں کہ آؤ میں مہدی ہوں میرے ہاتھ پر بیعت کرو، ایسا کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ فالمہدی الحقیقی لن یقول للناس تبایعونی والا اقتلکم، صحیح مہدی ایسا نہیں کہیں گے کہ آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو ورنہ میں سب کو قتل کر دوں گا، ایسا صحیح مہدی۔ لیکن اب جو جھوٹے مہدی آئے ہیں سب نے ایسا کیا، سب نے ایسا کیا۔ المہدی الحقیقہ لن یقول یا ایھا الناس تعالوا بایعونی، مہدی آ کر ایسا نہیں کہیں گے لوگ آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، جیسے حدیثوں میں آتا ہے کہ ولا لا یطلب البیع لنفسہ، لوگ ان کے ہاتھوں پر خود آ کر بیعت کریں گے، وہ خود جا کر کسی سے بیعت کرنے کی فرمائش نہیں کریں گے۔ قال العلامہ الشیخ حمود بن عبد اللہ التویجری رحمہ اللہ ان المہدی لا يطلب الامر لنفسه ابتداء مدعیا انہ المہدی، جو اصلی مہدی ہوں گے کبھی اپنے مہدویت کا دعویٰ نہیں کریں گے، لوگوں کو مجبور نہیں کریں گے۔ وَإِنَّمَا يَأْتِيهِ نَاسٌ مِّن أَهْلِ مَكَّةَ، مکے والے کچھ لوگ ان کے پاس جائیں گے، وہ ناپسندی کے ساتھ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، لیکن وہ خود آ کر لوگوں کو یعنی دباؤ نہیں ڈالیں گے کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ کیوں لوگ بیعت کریں گے ان کے ہاتھ پر؟ کیوں لوگ جا کر بیعت کریں گے ان کے ہاتھ پر؟ دیکھیے لما یرون من صلاح، اس لیے کہ وہ نیک ہوں گے، وعدل، ان کے پاس انصاف ہوگا، وازالتہ للجور والظلم، وہ ظلم کو مٹائیں گے، اس لیے لوگ جا کر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ تو بہت ساری باتیں انہوں نے کہا۔ من الضوابط ان علامات المہدی المنتظر نوعان، مہدی کے اندر جو علامات ہوتی ہیں وہ 2 ٹائپ کی ہوتی ہیں۔ امارات متشابہہ یمکن ان توجد فی المہدی وفی غیرہ، کچھ ایسی نشانیاں جو کامن ہو سکتی ہیں مہدی کے اندر بھی دوسروں کے اندر بھی، ویمکن ان یتصف بعض الناس بہا حقیقہ، بعض لوگوں کے اندر بھی، مثل محمد بن عبداللہ، کامن ہے، اگر آپ نیٹ میں ڈھونڈیں محمد بن عبداللہ لاکھوں کروڑوں ملیں گے، مہدی کا نام بھی کیا رہے گا؟ محمد بن عبداللہ۔ ابھی مکے میں جو کئی سال پہلے جو حاجی بہت سارے مارے گئے، سارا مکہ انہوں نے کیا کر لیا تھا؟ کیپچر کر لیا تھا، ہاں، تو ان کا نام بھی کیا تھا؟ محمد بن عبداللہ۔ اچھا، یمکن یوجد فی غیر المہدی فی محمد بن عبداللہ کثیر، وفی من آل بیت محمد بن عبداللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے بہت سارے محمد بن عبداللہ ہو سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں فأول واحد ينطبق هذا هو لا، لكن عندما يكون ذلك الرجل الذي يبايع ويجتمع عليه الناس وينزل عيسى، لیکن آپ کیسے فرق کر سکیں گے کہ یہ اصلی مہدی ہیں یہ مہدی نہیں ہیں؟ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام سے ان سے بات ہوگی، امامت کا واقعہ پیش آئے گا، تب پتہ چلے گا کہ یہ مہدی ہیں۔ اس سے پہلے صرف نام کی بنیاد پر یا چوڑی پیشانی کی بنیاد پر یا لمبی ناک کی بنیاد پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان ہونے کی بنیاد پر فرق کرنا مشکل ہے۔ آج جتنے بدعتی ہیں سب لوگ کیا کرتے معلوم؟ میں شاہ صاحب ہوں گے، شاہ صاحب بولے تو
میں اللہ کے رسول کے گھرانے کا آدمی ہوں. جس بدعتی کو بولو یہ بولتا ہوں. کیا بولتا؟ صحیح ہے تو ہمارے لیے اکرام ضروری ہے، لیکن اس کے پاس شجرہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے نبی سے خانوادہ رسول سے ہوں. اگر صحیح ہے تو اکرام کرنا ہمارے اوپر واجب ہے، اگر نہیں کریں گے تو ہم گنہگار ہو جائیں گے. اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کا آدمی ہے اور اس کے پاس شجرہ بھی ہے اور یقین ہے تو اس کی تکریم ہم پر ضروری ہے. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے. تو کہتے ہیں وقال الشیخ الطویجری، غور سے سنیں جتنے میرے نوجوان ساتھی ہیں، سب سے کہوں گا کہ کیا میجرمنٹ ہے، کیا ضابطہ ہے کہ آپ فرق کر سکیں کہ اصلی مہدی کون ہے. اس کے لیے کہتے ہیں وَمَنِ ادَّعَى مِنَ الْمَفْتُونِينَ أَنَّهُ الْمَهْدِيَ الْمُنْتَظَرُ، اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مہدی ہے، وَلَمْ يَخْرُجُ الدَّجَّالَ فِي زَمَانِهِ، اگر دجال اس کے زمانے میں نہیں نکلتا ہے، فَإِنَّهُ دجال، انہیں کیا ہے؟ دجال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بڑے دجال کے آنے سے پہلے کتنے دجال نکلیں گے؟ اس میں سے ایک. اگر وہ واقعی مہدی ہے تو کیا ہونا؟ دجال نکلنا. دجال نہیں نکلے تو انوچ ایک دجال. اچھا، وَمَنِ ادَّعَى أَنَّهُ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے، اب جیسے بہت سارے لوگوں نے دعویٰ کیا کہ میں مسیح ہوں، آسمان سے کہاں سے اترا رہے بولے تو آسمان سے اترا، میں مسیح ہوں، بہت سارے لوگوں نے دعویٰ کیا. اگر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسیح ہوں، وَلَمْ يَكُنِ الدَّجَّالُ قَدْ خَرَجَ قَبْلَهُ، اگر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسیح ہوں، آسمان سے آیا ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، آسمان سے اترا ہوں، ہم پوچھیں گے بھائی دجال کہاں ہے؟ ذرا بول با بولیں گے. عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کون آنا؟ دجال آنا. عیسیٰ علیہ السلام آ کے دجال کو قتل کرنا. تمہیں آ گئے، انہوں کہاں؟ اسے کیا پوچھیں گے ہمیں؟ دجال کو بتاوا. فَإِنَّهُ دجال، اگر وہ دجال کو نہیں بتاتا ہے تو یہ کیا ہے؟ دجال ہے. بہرحال شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ کہتے ہیں المہدی عند اہل السنہ والجماعہ لا يعدو ان يكون اماما من ائمة المسلمين الذين ينشرون العدل ويطبقون شريعة الإسلام، يولد في آخر الزمان ويكون نزول عيسى من السماء في زمان وغير معصوم. نعم سيكون له ويملأ الأرض عدلا لكن ليس له مثل معجزات الأنبياء. مہدی وہ ان کے لیے ویسے معجزات نہیں ہوں گے جیسے انبیاء کے لیے ہوتے ہیں. انبیاء کو کیا ہے؟ عصمت ہے. عصمت بولے تو کیا ہارون بھائی؟ عصمت الانبیاء بولے تو کیا؟ جو عصمت انبیاء کے لیے ہے وہ کسی کے لیے نہیں. عصمت کے معنی ہے انبیاء سے گناہ نہیں ہوتا ہے، اس کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے. تو وہ گارنٹی کسی امام کے لیے نہ کسی 12 امام کے لیے نہیں. اللہ تعالیٰ نے جن انبیاء کے لیے گارنٹی دی ہے، عصمت کی گواہی دی ہے، وہی اصل ہے. اسی طرح بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ ہیں. ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے؟ اچھا، ایک بات ہم بولتے ہیں. اب اگر ہمارے بچے بولتے ہیں شیخ یہ سبجیکٹ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ مہدی کے تعلق سے بات سنانا، آپ کا بولنا 1 گھنٹہ، ہمارا سننا کیوں ضروری ہے؟ کیا ہمارا مہدی کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے کیا؟ میں نہیں مانا تو کیا فرق پڑتا؟ کتنے ایک ہی بات میں نہیں مانتا، یہ بھی ایک بلا کہ اگر میں نہیں مانتا تو کیا ہوتا؟ تو وَأَنَّ قَضِيَّةً، وہ کہتے ہیں کل الذی، یہاں شیخ لکھتے ہیں فَإِنَّ قَضِيَّةَ الْمَهْدِي الذي جاءت بها الأحاديث الصحيحة من القضايا العلمية الخبرية التي يجب الإيمان بها. مہدی علیہ السلام کا جو یہ ہے وہ ایسی چیز ہے جو صحیح احادیث سے ثابت ہے، آپ کا اس پر ایمان لانا ضروری ہے. اذن القلب له عمل، اس لیے کہ آپ ایمان لائیں گے، یقین کریں گے تو یہ آپ کے دل کا عمل ہے. والایمان بالاشیاء الغیبیہ من مستلزمات شہادت ان محمد رسول اللہ،
اگر آپ مہدی علیہ السلام کی ان حدیث پر ایمان لاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہی ہیں اس پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو براہ راست آپ کس پر ایمان لاتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ مہدی کی اس بات کا آپ کو یقین کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا آپ کو مضبوط کرتا ہے۔ کہتے ہیں ثم ان التصدیق بهذا من مستلزمات الایمان بالیوم الآخر لأن هذه من اشراط الساعة ثم ان الایمان، دیکھیے کیسا جوڑتے ہیں کہ آپ مہدی کی ان باتوں پر ایمان لاتے ہیں تو یہ ایمان بالیوم الآخر قیامت کے دن کے تقاضا ہے، ان کے آنے کے بعد قیامت آئے گی اور یہ قیامت کی نشانی ہے۔ تو اس طرح تو کہتے ہیں ما فائدۃ الایمان بالمہدی، مہدی کے اوپر ایمان لانے کا فائدہ کیا ہے؟ تو کہا لأنہ من الاخبار الصحیحہ التی جاءت، صحیح احادیث سے ان کے بارے میں آیا ہے اس لیے ہم ایمان لاتے ہیں۔ جیسے ہم جنت اور جہنم پر ایمان لاتے ہیں، پل صراط پر ایمان لاتے ہیں، میزان پر ایمان لاتے ہیں، حوض پر ایمان لاتے ہیں، اسی طرح ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ کچھ باتیں ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی ہم سنیں گے یہ ہمارے ساتھ۔ تو یہ ہے کہ آئندہ ہفتے بھی شاید ہم ان کے بارے میں کچھ باتیں اور بھی ہم سنیں انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں انشاءاللہ پھر ہم سنیں گے۔ تو آج جو باتیں ہمارے ساتھ تھیں اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور صحیح مہدی اور غلط مہدی میں فرق کرنے کی کیا امتیازات بتائے گئے ہیں اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں، اور مہدی پر ایمان لانے کا کیا فائدہ ہے، اور یہ براہ راست جڑتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں اس پر ایمان لانے کا۔ وَتَصْدِيقُهُ فِي مَا أَخْبَرَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں اسے مانو۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے منڈے میں نہیں آتا، وہ جادو کی حدیث میرے منڈے میں نہیں آتی، اور کون سی نہیں آتی؟ یہ دجال کی حدیث میرے منڈے میں نہیں آتی، بولا کہ تیرا منڈا لے جا کے کسی دیوار سے مار لے۔ میرے نبی جو کہتے ہیں وہ سچ ہے، وہ صادق مصدوق ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہماری چھوٹی سی عقل میں نہیں آتی تو علماء کے ساتھ بیٹھیں اور سنیں اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے عقلوں کو کھول دے گا، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ایسا علم عطا فرما جو مجھے نفع دے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ یہ کچھ باتیں آج کے درس میں ہمارے ساتھ تھیں۔ انشاءاللہ پھر اگلے درس میں بس اسی سے جڑی کچھ باتیں ہمارے ساتھ آئندہ جمعہ رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ کسی کے پاس کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ پیش کر سکتے ہیں، یا اس ہفتہ پیش کر دیں، آئندہ ہفتہ انشاءاللہ آپ کو مفصل انداز میں ہم بتا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔